Islamic Research Center. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں، ان اللہ لا ينظر الى صورکم و اموالکم، اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں کو یا تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتے. یعنی اللہ کے نزدیک تمہاری اہمیت اور وقت کا یہ معیار نہیں ہے کہ تم کتنے خوبصورت ہو یا تمہارے پاس مال کس قدر زیادہ ہے، لیکن وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، اللہ دیکھتے ہیں تمہارے دلوں کی طرف، تمہارے اعمال کی طرف، اور ان دلوں کے اندر جو اخلاص ہے وہ اللہ کے لیے کس قدر زیادہ ہے. اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان کیا کہ الا ان فی الجسد مضغہ، یقیناً جسم میں ایک ٹکڑا ایسا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، جب وہ ٹھیک ہو جاتا ہے تو سارا ہی جسم ٹھیک ہو جاتا ہے. واذا فسدت فسد الجسد کلہ، اور جب وہ خراب ہو جاتا ہے تو سارا ہی جسم خراب ہو جاتا ہے. الا وہی القلب، خبردار غور سے سنو، وہ تمہارا دل ہے. پورے جسم میں دل کی اہمیت وہ ظاہری لحاظ سے بھی بہت زیادہ ہے اور روحانی لحاظ سے بھی بہت زیادہ ہے، اور اس پر ہم سابقہ خطبے میں بات کر چکے ہیں. اور وہ عوامل، وہ کام جو ہمارے دلوں کو سخت کر دیتے ہیں، اللہ کی فرما برداری سے، اس کی اطاعت سے دور لے جاتے ہیں، گناہوں کے اثر کو، اس کی سنگینی کو، اس کی حس کو ہمارے دلوں سے ختم کر دیتے ہیں، ان اعمال کے حوالے سے ہم نے سابقہ خطبے میں بات کی تھی. آج کے خطبے میں ہم بات کریں گے چند ایسے اعمال جو ہمارے دلوں کو نرم کر دینے والے ہیں، وہ اعمال جو ہمیں اللہ کے قریب کر دینے والے ہیں، جو ہمارے دلوں کو نیکی سے بھر دینے والے ہیں. ان اعمال کے حوالے سے آج ہم اپنے اس خطبے میں بات کریں گے. اور یقیناً ہمیں یہ بھی جان لینا چاہیے کہ دل ایک ایسا میدان ہے کہ جس میں مسلسل ایک جنگ جاری ہے. کوئی ایک لمحہ بھی ایسا نہیں ہے کہ کسی بھی شخص کا دل جنگ سے خالی ہو. ہر لمحے اس دل میں فرشتہ خیر کی باتوں کو داخل کرتا رہتا ہے، اور ہر لمحے شیطان اس دل میں شر کی باتوں کو داخل کرتا رہتا ہے. جو شخص شیطان کی باتوں کو مانتا ہے، یہ اپنے دل کو اندھیرے سے بھر دیتا ہے، اس کا دل زنگ آلود ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ وہ زنگ آلود ہونے کے ساتھ ساتھ اس قدر ناکارہ ہو جاتا ہے کہ وہ نیکی کے بوجھ کو اٹھا نہیں سکتا. پھر نیکی کرنا اس کو بہت بڑی مشقت لگتا ہے. نماز کے لیے اٹھنا بڑی مشقت لگتا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرنا بہت زیادہ مشکل کام لگتا ہے، حتیٰ کہ کوئی بھی نیکی کرنا اس کے لیے شدید ترین مشکل کام بن جاتا ہے. اور اگر کوئی بھی شخص فرشتے کی بات کو مانتا ہے، وہ جو اللہ نے ہر شخص کے ساتھ مقرر کیا، ہر شخص کے ساتھ شیطان نے اپنا ایک چیلا لگا دیا کہ یہ اس کو گمراہ کرے گا، تو اللہ کا یہ انعام ہر شخص پر کہ اللہ نے ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگا دی. ہر شخص کے ساتھ ایک فرشتہ موجود ہے. جب بھی شیطان شر کی بات دل میں داخل کرتا ہے، فوراً فرشتہ اس دل میں خیر کی بات کو داخل کرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جب بھی کوئی بھی شخص کوئی برائی کرنے کا سوچتا ہے تو اس کے دل میں فوراً یہ خیال آتا ہے کہ نہیں، یہ برا کام ہے، اللہ اس سے ناراض ہو جائے گا، اس کے شدید ترین نقصانات ہیں دنیا میں بھی، اخروی زندگی پر بھی. یہ ایک الارم ہے جو اللہ نے دلوں کے اندر فٹ کیا ہے. اور جب انسان گناہ پر گناہ کرتا چلا جاتا ہے تو دل زنگ آلود ہو جاتے ہیں، پھر یہ الارم بھی خراب ہو جاتا ہے. پھر اس دل کے اوپر شر کا اتنا غلبہ ہوتا ہے کہ خیر وہاں پر کوئی کام نہیں کرتی. ایسا نہیں ہے کہ خیر ختم ہو جاتی ہے، فرشتہ ہمیشہ اس کو نصیحت کرتا رہتا ہے، لیکن جب دل شدید ترین زنگ آلود ہو جائے تو ہم نے بہت سارے لوگوں کو، آپ نے بھی بہت سارے لوگوں کو ایسا دیکھا ہوگا کہ ان کو نیکی کی دعوت دی جاتی ہے، وہ نیکی کو ہی مذاق بنا کر رکھ دیتے ہیں. بہت سارے لوگ اگر نماز کی دعوت دی جائے تو ایسے لوگ بھی آپ کو ملیں گے
جو یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ جا کر پڑھو، ہم سے کیا لینا دینا آپ کو، آپ کا کام ہی مسجد سے آنا جانا، ملا کی دوڑ مسجد تک، بس ٹھیک ہے جاؤ آپ اپنا کام کرو. یعنی وہ اس نیکی کی دعوت کو بھی مذاق بنا دیتے ہیں. وجہ صرف یہ ہوتی ہے کہ دل زنگ آلود ہو جاتے ہیں. ان دلوں کو نرم کیسے کیا جائے؟ بہت سارے ایسے عوامل، بہت ساری ایسے کام جو اللہ کے نبی نے بیان کیے ہیں جس سے دل نرم ہوتے ہیں. ان میں سے چند ایسے کام جو بہت ہی زیادہ اپنے اندر اثر رکھتے ہیں، بہت ہی زیادہ اہمیت کے حامل ہیں، ان کاموں کا آج ہم ذکر کریں گے. ان میں سب سے پہلی چیز ہے قرآن کریم سے دوستی کرنا. صرف قرآن کی تلاوت نہ کرنا بلکہ قرآن کریم سے دوستی کرنا. قرآن کو ایک ایسی کتاب سمجھنا کہ میرے لیے اس میں اللہ نے جو کچھ بھی بیان کیا وہ سب کچھ میرے لیے ہے، یہ کتاب اتری ہی میرے لیے ہے، یہ سمجھ لینا. اور یہ سراسر دلوں کی نرمی کا باعث ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کہتے ہیں اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی. اللہ نے سب سے بہترین بات کو نازل کیا، اور وہ سب سے بہترین بات قرآن کریم کی صورت میں. یہ ایسی بات ہے کہ اس کو بار بار تلاوت کیا جاتا ہے، اور اس میں بہت ساری آیات جو بار بار آتی ہیں، قصص بار بار آتے ہیں، نصیحت کی باتیں بار بار آتی ہیں، وہ واقعات جن سے عبرت حاصل کرنی ہے وہ بار بار آتے ہیں. وہ لوگ جو اللہ کے مقابلے میں کھڑے ہوئے، یا وہ طاغوت جو اللہ کے مقابلے میں کھڑے ہوئے برباد ہو گئے، ان کے واقعات بار بار آتے ہیں تاکہ عبرت حاصل کی جائے. کہا تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ. کہا لوگ جو اس کو صحیح معنوں میں تلاوت کرتے ہیں، ان لوگوں کے اس کی تلاوت کرتے ہوئے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں. ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ. پھر اس قرآن کی تاثیر یہ ہے، قرآن کہتا ہے کہ پھر اس قرآن کی تاثیر یہ ہے کہ اس کے ذریعے لوگوں کے دل بھی نرم ہو جاتے ہیں، اور صرف دل نہیں، تلین جلودہم، ان کے چمڑے بھی نرم ہو جاتے ہیں اس قرآن کے ذریعے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. اس قرآن کے اندر شفا ہی شفا ہے، اور یہ لوگوں کے لیے نرمی کا باعث ہے. اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن کو پڑھتے تو قرآن کو پڑھتے ہوئے اللہ کے نبی اپنے آپ کو قرآن کا مخاطب بناتے، یعنی قرآن جو بھی کہہ رہے ہیں مجھے کہہ رہے ہیں. عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں اللہ کے نبی کے ساتھ ایک رات قیام میں کھڑا ہو گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے تو میں بھی ساتھ کھڑا ہو گیا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ البقرہ کی تلاوت کی، جہاں بھی جنت کا ذکر آیا، اللہ کی نعمتوں کا ذکر آیا، اللہ کے نبی رک گئے، اللہ کی نعمتوں کا سوال کیا، اللہ سے دعا کی. جہاں بھی جہنم کا ذکر آیا، اللہ کے عذاب کا ذکر آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے، اس عذاب سے پناہ مانگی، پھر آگے چلے. اور یہی طریقہ اگر ہم اپنا لیں، ہم قرآن کریم کو پڑھیں، اس کو سمجھیں اور اس پر غور و فکر کریں، تدبر کریں، پھر اس میں ہر آیت میں جو ذکر کیا گیا اس کا مخاطب خود کو سمجھیں. جنت کا ذکر ہے تو جنت کی خواہش دل میں پیدا ہونی چاہیے. جہنم کا ذکر ہے، جہنم کا خوف، اللہ کے عذاب کا خوف وہ دل میں موجود ہونا چاہیے. منافقین کا تذکرہ آیا تو صرف عبداللہ بن ابی منافق نہیں گزرا، قیامت تک منافقین ہیں. ان صفات کو پڑھیں جو اللہ نے منافقین کی قرآن کریم میں ذکر کی. کیا میرے اندر تو وہ صفات موجود نہیں ہیں؟ مومنوں کا ذکر آیا قرآن کریم میں، جو نشانیاں مومنوں کی بیان کی ہیں کیا وہ میرے اندر موجود ہیں؟ فرعون کا تذکرہ کیا اللہ تعالی نے، قارون کا تذکرہ کیا، حامان کا تذکرہ کیا. ان بدبختوں کے اندر جو علامات تھی کیا میں تو نہیں ان کے پیچھے لگ رہا؟ انبیاء کا ذکر کیا. اور یہ غور و فکر کرنا صرف ہمارے دلوں کو نرم نہیں کرتا، ہماری دنیاوی بہت ساری پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے. آپ غور و فکر کریں، قرآن کریم میں کوئی شخص بیمار ہے تو اللہ نے قرآن کریم میں ایوب علیہ السلام کی دعاؤں کا ذکر کر دیا، جنہوں نے بیماری میں اللہ سے دعائیں کی، اللہ نے شفا دے دی. ان الفاظ کو یاد کریں، وہ جو نبی ایوب علیہ السلام کے ہیں، ان الفاظ سے اللہ سے دعا کریں
ذرا سوچیں وہ کتنے مبارک الفاظ ہیں جو اللہ نے ایوب علیہ السلام کی زبان سے نکلوائے، پھر ان الفاظ کو اللہ نے قرآن کی زینت بنا دیا۔ کیوں بنایا؟ اللہ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے انہوں نے دعا کی تو ہم نے ان کو شفا دے دی۔ اس پوری دعا کو ذکر کرنے کا مقصد جو بیمار ہے وہ ان الفاظ کے ساتھ اللہ سے دعا کرے، اللہ اس کی بیماری کو دور کر دے۔ زکریا علیہ السلام کا تذکرہ کیا قرآن کریم میں، انہوں نے ایک لمبا عرصہ سال ہر سال اللہ سے اولاد مانگی۔ ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا، انہوں نے سال ہر سال اللہ سے اولاد مانگی۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس اولاد نہیں ہے، وہ قرآن کو پڑھیں، غور و فکر کریں، زکریا علیہ السلام کی دعاؤں کو نکالیں قرآن سے۔ وہ کون سے الفاظ ہیں جن کے ذریعے زکریا علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی تو اللہ نے بیٹا دے دیا؟ وہ کون سے الفاظ ہیں جن کے ذریعے ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تو اللہ نے ان کو بیٹا دے دیا؟ یونس علیہ السلام، اللہ تعالیٰ ناراض ہو گئے، مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، چند کلمات ادا کیے، اللہ راضی ہو گئے۔ وہ کون سے الفاظ ہیں؟ کھولیں قرآن کریم، غور و فکر کریں، تدبر کریں۔ ہر چیز اس کا حل قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ صرف اور صرف کمی یہاں پر ہے کہ ہم قرآن کو پڑھتے نہیں ہیں، اگر پڑھتے بھی ہیں تو تلاوت تک محدود ہے، ہم اس پر غور و فکر نہیں کرتے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کو پڑھتے، آپ کے ذہن میں ایک پورا نقشہ چل رہا ہوتا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے ایک دن اللہ کے نبی کہتے ہیں، عبداللہ مجھے قرآن سناؤ۔ اللہ کے نبی، اقرأ علیک وعلیک انزل، کیا میں آپ کے لیے قرآن پڑھوں حالانکہ قرآن تو آپ پر نازل کیا گیا؟ کہا انی احبک ان اسمع لغیری، مجھے پسند ہے کہ میں کسی اور سے سنوں۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں نے پڑھنا شروع کر دیا، میں پڑھتا جا رہا ہوں، اللہ کے نبی سنتے جا رہے ہیں، نظر کو جھکا کر نیچے نظر کی اور پڑھ رہا ہوں۔ جب میں اس آیت پر پہنچا نا، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا رک جا عبداللہ، رک جاؤ۔ کہا میں رک گیا، میں نے سر اٹھایا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی آنسوؤں سے تر تھی۔ اس آیت کا ترجمہ بنتا ہے کہ اس وقت کیا کیفیت ہوگی جب ہم ہر امت کو اس کے نبی کے ساتھ لائیں گے، اور ہر نبی کے اوپر اس کی امت کے لوگ گواہ ہوں گے، اور نبی اپنی امت پر گواہ ہوگا، اور اے نبی ہم آپ کو ان سب پر گواہ بنا کر لائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا ہوگا وہ قیامت کا منظر، وہ آدم علیہ السلام کے ساتھ ان کی قوم کا آنا، وہ نوح علیہ السلام کے ساتھ ان کی قوم کا آنا، اور تمام اقوام کے اوپر امت محمد کو اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنا کر لایا جانا، وہ ساری کیفیت اللہ کے نبی کے ذہن میں آئی ہوگی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا روئے کہ آپ کی داڑھی مبارک تر ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی رات کو اٹھتے ہیں، قیام میں کھڑے ہو جاتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں، کچھ حصہ تلاوت کیا، تلاوت کرتے کرتے آیت آئی وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا، پل صراط کے اوپر ہر شخص نے وارد ہونا ہے، اللہ کا یہ حتمی فیصلہ ہے، اٹل فیصلہ ہے۔ اس آیت پر رک گئے، بار بار اس کو پڑھ رہے ہیں اور رو رہے ہیں، بار بار اس کو پڑھ رہے ہیں اور رو رہے ہیں، حتیٰ کہ صبح ہو جاتی ہے۔ یہ کیفیت ہماری کیوں نہیں ہے؟ ہم قرآن کو پڑھتے ہیں، سمجھتے نہیں ہیں، اور جب ہم سمجھیں گے تو ہمارے دل نرم ہو جائیں گے، پھر ایک ایک لمحہ جو نیکی میں گزرا ہے ہمیں ایسے محسوس ہوگا کہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے اس نے جو ہمیں یہ توفیق دی۔ جیسے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رات کھڑی ہوئی نا، قیام کر رہی ہیں تو قیام میں سورہ طور کی تلاوت کرتی ہیں، چلتے چلتے آیت آتی فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم، اللہ نے ہم پر احسان کیا کہ ہمیں اللہ نے جلنے کے عذاب سے محفوظ کر دیا۔ اس آیت پر پہنچی، اب بار بار اسی آیت کو پڑھ رہی ہیں اور رو رہی ہیں، بار بار اسی آیت کو پڑھ رہی ہیں۔ ذرا سوچیں کیا تصور ان کے دل میں آیا ہوگا کہ اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والیاں بنا دیا، اللہ نے اتنا شرف دے دیا، فمن اللہ علینا، اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں آگ کے عذاب سے بچا دیا۔ ہم خود قرآن کے مخاطب کیوں نہیں بنتے؟ قرآن کریم میں بہت ساری جگہوں پر آتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، ہمیں اپنے اوپر فخر ہے کہ ہم ایمان والے ہیں،
ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں، لیکن وہ جو احکامات قرآن نے ایمان والوں کے لیے دیے ہیں وہ کیا کیا احکامات ہیں؟ کبھی ایسا ہوا ہے کہ ہم نے قرآن کریم کھول کر یہ کہا ہو کہ ایک جگہ پر، پورے قرآن میں نہیں، ایک جگہ پر یا ایھا الذین آمنوا کے بعد اللہ نے کیا حکم دیا ایمان والوں کو، میں وہ پڑھ لوں؟ ایسا نہیں ہوتا۔ جب ایسا نہیں ہوگا تو دل سخت ہو جائیں گے، اور دلوں کو نرم کرنے کا ذریعہ وہ قرآن کریم، ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، اسی قرآن کے ذریعے سے لوگوں کے دل اور ان کے چمڑے تک نرم ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان میں نرمی پیدا کرتے تھے۔ اور یہی قرآن کریم کی تلاوت لوگوں کے لیے بہت سارے مسائل سے اور مصائب سے بھی بچنے کا ذریعہ ہے۔ ہدایت بھی اسی کے اندر ہے، فتنوں سے بچنے کے لیے سبق بھی اسی کے اندر موجود ہے۔ قرآن ہی کہتا ہے نا، لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، قرآن کے نہ آگے سے کوئی کسی طرح کا باطل آ سکتا ہے نہ پیچھے سے آ سکتا ہے۔ جب قرآن کے قریب باطل پھٹک نہیں سکتا تو جو قرآن کا دوست ہے کیا اس کے قریب باطل آ سکتا ہے؟ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدان ہیں، اللہ کے نبی نے ان کو بہت سارے راز بتائے، بڑے بڑے منافقین کے نام اللہ کے نبی نے حذیفہ رضی اللہ عنہ کو بتائے، بڑے بڑے فتنے، آنے والے فتنوں کے متعلق اللہ کے نبی نے حذیفہ رضی اللہ عنہ کو بتایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار آنے والے فتنوں کے متعلق ان کو بتایا تو اللہ کے نبی سے کہنے لگے، اللہ کے نبی میں ان فتنوں سے کیسے بچ سکتا ہوں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار کہا کہ حذیفہ جب یہ فتنے آئیں تو قرآن کو لازم رکھو، اس کو سیکھ لو، قرآن کو لازم رکھو، اس کو سیکھ لو، قرآن کو لازم رکھو، اس کو سیکھ لو اور اس کے مطابق زندگی گزارو۔ 3 بار اللہ کے نبی نے ان سے کہا، یعنی فتنوں سے بچنے کا سوال کیا تو اللہ کے نبی نے ایک ہی جواب، اور وہ بھی 3 بار تاکید کے ساتھ کہ قرآن کو سیکھو اور اس کے مطابق زندگی گزارو، فتنوں سے بچ جاؤ گے۔ تو قرآن ہمارے دلوں کی نرمی کا باعث ہے، اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے مقامات پر، جیسے ایک چند آیات ہم نے سنی، اسی طرح مومنوں کی نشانی بھی یہ بیان کی، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، جب ان پر قرآن کریم کی آیات کو تلاوت کیا جاتا ہے تو مومنوں کا ایمان بڑھ جاتا ہے، ان کے دل ڈر جاتے ہیں، خوف پیدا ہو جاتا ہے ان کے۔ دوسری چیز جو ہمارے دلوں کی نرمی کا باعث بنتی ہے وہ اللہ کی نعمتوں پر غور و فکر کرنا ہے، تدبر کرنا۔ ہم یہ وقت نہیں نکالتے، روزانہ کی بنیاد پر 2 منٹ 4 منٹ 5 منٹ 10 منٹ وقت نکالیں، زمین پر غور کریں، آسمان پر غور کریں، سورج نکلتا ہے اپنے وقت پر چلتا ہے اس پر غور کریں، چاند پر غور کریں، اپنی تخلیق کے اوپر غور کریں، اللہ نے ہمیں پیدا کیا، اپنی سماعت کے اوپر غور کریں، اپنی بصارت کے اوپر غور کریں۔ یہ ساری کی ساری چیزیں جب آپ غور و فکر کریں گے آپ اللہ کے قریب ہو جائیں گے، اور یہ غور و فکر کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم دی۔ قرآن کریم بھی کہتا ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، یقیناً آسمان کی پیدائش میں، زمین کی پیدائش میں، رات اور دن کے بدلنے میں، تبدیل ہونے میں عقل مندوں کے لیے بڑی نشانیاں موجود ہیں۔ اور عقل مند کون؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، یہ عقل مندوں کی نشانیاں بیان کی، وہ جو کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے، لیٹے ہوئے اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں۔ اور پھر کیا کہتے ہیں؟ ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، اے ہمارے رب تو نے کوئی بھی چیز بیکار پیدا نہیں کی ہے، ہر چیز کے پیدا کرنے کا مقصد ہے، اے اللہ تو پاک ہے، ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ اور یہ آیات جب نازل ہوئی نا، اگر ہم اس حدیث کو پڑھیں تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ پوچھا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا حیران کن واقعہ کون سا ہے؟ کہنے لگی سب سے حیران کن واقعہ یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات آئے اور گھر میں بیٹھے
اور کہنے لگے میرا دل چاہتا ہے کہ میں اللہ کی نشانیوں پر غور کروں. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گیا، آپ نے گردن جھکا لی اور اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رونا شروع کر دیا، حتیٰ کہ آپ کی گود کے اندر وہ جو آنسو تھے ان کے اثرات ہمیں نظر آنے، یعنی گود گیلی ہونی شروع ہو گئی. پھر عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ آپ اتنا رو رہے تھے حتیٰ کہ آپ کی داڑھی تر ہو گئی. اور پھر عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی پھر اتنا روئے حتیٰ کہ نیچے موجود زمین پر مٹی بھی گیلی ہونا شروع ہو گئی. اور اسی طرح اللہ کے نبی نے ساری رات گزار دی. اور پھر صبح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اللہ کے نبی آپ رات کو اتنا روئے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا اللہ کے نبی اتنا روئے آپ رات کو؟ حالانکہ اللہ نے تو آپ کے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں، نہیں ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابو ہریرہ رات کو مجھ پر چند آیات اللہ نے نازل کی ہیں، جو بندہ ان آیات کو غور و فکر کیے بغیر آگے چلا جائے افسوس ہے اس بندے پر. اور پھر اللہ کے نبی یہ آیات تلاوت کی، ان فی خلق السماوات والارض، سورہ آل عمران کا آخری رکوع. اللہ کے نبی کہتے ہیں جو شخص، یہ جو سورہ آل عمران کا آخری رکوع ہے، کہا جو اس رکوع کو پڑھے اور غور و فکر کیے بغیر ہی آگے نکل جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں افسوس ہے ایسے بندے پر. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا؟ آپ روزانہ جب صبح اٹھتے اپنے بستر سے نیچے اترنے سے پہلے اللہ کے نبی لیٹیں، آپ اٹھیں، اٹھ کر بیٹھ کر اللہ کے نبی سب سے پہلے سورہ آل عمران کا آخری رکوع پڑھتے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. اور غور و فکر کرنا یہ اللہ کے قریب کر دیتا ہے. جب ہم آسمان پر غور کرتے ہیں، جب ہم زمین پر غور کرتے ہیں، حتیٰ کہ آسمان و زمین کو ترک کر دیں، اپنی ذات پر ہی آپ غور کر لیں کہ اللہ نے مجھے کس طرح سے پیدا کیا، چھوٹے سے بڑا کر دیا اللہ نے مجھے. پھر میرا نظام اللہ نے کیسا بنایا، ایک ہی سر کے اندر اللہ نے دیکھنے کی قوت رکھی، اسی سر کے اندر اللہ نے ایسا سسٹم لگا دیا کہ سننے کی قوت اس کے اندر موجود ہے، اسی کے اندر اللہ نے بولنے کی قوت رکھ دی، اسی کے اندر کھانے کو چبانے کی قوت اللہ نے رکھ دی، پھر کھانے کو ہضم کرنے کا انتظام اللہ نے بنا دیا، پھر ہاتھوں کو ایسا بنا دیا کہ وہ چیزوں کو پکڑنے کے قابل ہیں، پھر پاؤں کو چلنے کے قابل بنا دیا. پھر اللہ نے اس جسم کو خوبصورت بھی بنایا، ایسا نہیں کہ بے ڈھنگی چیزیں لگا دی ہوں. کبھی غور و فکر کیا کریں، رات کو لیٹیں تو ایک بار موبائل کو ایک طرف کر دیں اور لیٹ جائیں، غور و فکر کریں 10 منٹ کے لیے، 15 منٹ کے لیے کسی ایک چیز پر غور و فکر شروع کر دیں. اللہ نے اس کو بنایا تو یہ کس قدر شاندار شاہکار ہے. ہماری زمین ہے، اس سے 10 لاکھ گنا بڑا سورج ہے، آگ سے بھرا ہوا ہے، شدید ترین تپش ہے. وہ ہماری زمین کے قریب کیوں نہیں آتا؟ وہ گر کیوں نہیں جاتا؟ کس نے تھاما ہوا ہے؟ اللہ نے تھاما ہوا ہے. وہ ہماری زمین سے اتنے فاصلے پر ہے کہ جو ہمیں تکلیف نہیں دیتا. پھر اگر اس کی تپش ہے، اللہ نے اس میں بھی فوائد رکھ دیے ہمارے لیے. کبھی ان چیزوں پر غور کریں، آپ اللہ کے قریب ہو جائیں. اور ان چیزوں پر غور و فکر جب آپ کریں گے تو آپ کا دل نرم ہو جائے گا. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیسری جو چیز اللہ کے نبی نے بیان کی ہے وہ ہے موت کے لمحات کو یاد رکھنا. یہ بھی دلوں کو نرم کر دینے کا باعث ہے. اکثروا ذکر حازم اللذات، وہ جو لذتوں کو توڑ دینے والی ہے اس کو کثرت سے یاد کیا کرو. اللہ کے نبی یہ تمہارے دلوں کو نرم کر دے گی، تمہیں آخرت کی طرف مائل کر دے گی، دنیا سے بے رغبتی اختیار کرنے پر تمہیں آمادہ کر دے گی یہ چیز. اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی تلقین کی ہے بہت زیادہ، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں قبرستان جایا کرو فَإِنَّهُ تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ، یہ تمہیں آخرت کی یاد دلائے گا. حکم دیا اللہ کے نبی نے. اور سلف صالحین محدثین کبھی کبھی تو لیٹ جاتے اور یہ تصور کیا کرتے کہ میں فوت ہو چکا ہوں، اب میرے ساتھ یہ معاملہ کیا جائے گا. اس ساری کیفیت کو اپنے ذہن میں لاتے
یہ سب اس لیے تاکہ ہم اللہ کے قریب ہو جائیں. اور یہ چیز بھی ہمارے دلوں کو نرم کر دینے کا باعث ہے، ہمیں اللہ کے قریب کر دینے کا باعث ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف تلقین کی، اور قرآن کریم بھی کہتا ہے آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ہر شخص ہمیشہ یہ غور و فکر کرے، تدبر کرے اس نے آگے کے لیے کیا بھیجا. واللہ خبیر بما تعملون، جو کچھ تم عمل کرتے ہو اللہ اس کے بارے میں خوب خبردار ہے، وہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. ایک آخری چیز، تفصیلی گفتگو انشاءاللہ اگلے خطبے میں، وقت نہیں ہے. آخری چیز جو ہمارے دلوں کو نرم کر دے گی وہ ہے اللہ کی راہ میں مال دینا یتیم کو اور مسکین کو. یہ دلوں کی نرمی کا بہت بڑا سبب ہے. دلوں کی سختی کا جو سبب اللہ نے قرآن کریم میں بیان کیا ہے نا، اس میں ایک یہ بھی ہے کلا بل لا تکرمون الیتیم، تم یتیم کی عزت نہیں کرتے. ولا تحاضون علی طعام المسکین، مسکین کو کھانے پر نہیں ابھارتے، کھانا نہیں کھلاتے اس کو. وتأکلون التراث اکلا لما، وراثت کا سارا مال خود ہی سمیٹ لیتے ہو، دوسروں کے حصے بھی لے لیتے ہو. وتحبون المال حبا جما، اور تم مال سے بڑی محبت کرتے ہو. یہ دلوں کی سختی کا باعث ہے. اور موجودہ دور میں ہر چوتھا گھر آپ کو ایسا ملے گا جہاں پر مردوں نے اپنی بہنوں کے حصوں کے اوپر قابض ہو کر بیٹھ چکے ہیں، وہ نہیں دیتے. بابا فیصلہ کر گیا جی یہ مکان میرے بچوں کا ہے، اس کے فیصلے کی کوئی حیثیت نہیں شریعت کے سامنے، اس کو ختم کیا جائے گا. وہ جو باقاعدہ شریعت نے حصے مقرر کیے ہیں وہ دیے جائیں گے، وگرنہ اللہ کے ہاں مجرم. اور یہ دلوں کی سختی کا باعث ہے. اور نرمی کا باعث کیا؟ ایک شخص اللہ کے نبی کے پاس ہے، اللہ کے نبی دل میرا بڑا سخت ہے، میں اس کو نرم کرنا چاہتا ہوں، کیا کروں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم یتیم کو کھانا کھلایا کرو، وامسح رأس تم مسکین کو کھانا کھلایا کرو، وامسح رأس الیتیم، اور یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھا کرو. یہ اللہ کے نبی نے بیان کیا. اطعم المسکین، مسکین کو کھانا کھلاؤ، وامسح رأس الیتیم، اور یتیم کے سر پر ہاتھ رکھو. کہا یہ ایک چیز تمہارے دل کو نرم کر دے گی. مسکین کو کھانا کھلانا، یتیم کو کھانا کھلانا، ان کے سر پر ہاتھ رکھنا، ان کی ذمہ داری لینا، یہ تو وہی بندہ کرے گا نا جو اپنے گھر والوں کے بھی حقوق ادا کر رہا ہے. جو اپنی بہنوں کے ہی حصے پر قابض ہوا بیٹھا ہے وہ کیسے یتیم کے سر پر ہاتھ رکھے گا؟ وہ تو نہیں رکھے گا. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دل نرم ہو جائیں، موجودہ ایام میں جو فتنے تسبیح کے دانوں کی طرح ہمارے اوپر گر رہے ہیں، نمودار ہو رہے ہیں، ان سے ہم بچ جائیں تو یہ چیزیں ہمیں اپنانی پڑیں گی. قرآن کریم کو اپنا دوست بنائیں، موت کو کثرت سے یاد کیا کریں، غور و فکر و تدبر کیا کریں، اور یتیم اور مساکین کا خیال رکھا کریں. چند ایک اور عوامل ہیں اور چند ایک اور کام ہیں جو ہمارے دلوں کو نرم کر دینے والے ہیں. آئندہ خطبے میں اس کا ذکر کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. قرآن کریم دلوں کو نرم کر دینے کا ایک بڑا ذریعہ ہے اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کا بھی بہت بڑا ذریعہ ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ قرآن کریم کو اس نیت سے پڑھا جائے کہ ہم اپنی اصلاح چاہتے ہیں، ہم اللہ کا ڈر چاہتے ہیں، قرآن سے اپنے آپ کو تزکیہ کرنا چاہتے ہیں. اس نیت سے قرآن کریم کو پڑھا جائے، وگرنہ قرآن کو جس نیت سے آپ پڑھیں گے وہ کام آپ کا پورا ہو جائے گا. ایک شخص نے پیپر دینا ہے، اسلامیات کا پیپر دینا ہے، قرآن کریم کی کوئی صورت آ گئی، وہ ترجمہ یاد کرتا ہے، وہ اپنا پیپر دینے کے لیے یاد کر رہا ہے، یہ تو اس کے دل پر اثر نہیں کرے گا. ایک شخص باقاعدہ وہ پورے اہتمام کے ساتھ بیٹھے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ قرآن آپ کے دلوں پر اثر کرے
آپ وضو کریں، قبلہ رخ ہوں، قرآن کریم کو کھولیں. وہ جو قرآن کریم مصحف کی صورت میں ہے نا، موبائل کی صورت میں نہیں. موبائل سے پڑھنا جائز ہے، کوئی حرج نہیں، لیکن موبائل ہمارے دھیان کو دائیں بائیں کر سکتا ہے. اس میں کبھی میسیج آ جاتا ہے، کبھی کال آ جاتی ہے، اس کو بند کریں، ایک طرف رکھیں، اور پھر قرآن کریم کو کھولیں، قبلہ رخ ہو کر بیٹھ جائیں، وضو کریں، اور پھر اس قرآن کو پڑھیں، اور ہر آیت کے بعد رک کر اس کو دوبارہ پڑھیں، اور پھر دیکھیں اور سوچیں اس میں اللہ نے میرے لیے کیا پیغام چھوڑا ہے. اگر آپ روزانہ ایک آیت بھی پڑھیں نا، اس طرح 5 منٹ آپ قرآن کو دے دیں، تو پھر آپ مہینے میں 30 آیات اس پر غور و فکر کرنے والے بن جائیں گے. اور یہ صرف ہمیں اللہ کی طرف مائل کر دینے والی چیز نہیں ہے، صرف ہمیں فتنوں سے بچانے والی چیز نہیں ہے، بلکہ سب سے بڑی فضیلت پتہ کیا ہے؟ سب سے بڑی فضیلت یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للہ اہلینا، یقیناً اس زمین میں کچھ لوگ اللہ کے اہل ہیں. اللہ کے اہل، ہمارے ہاں اہل گھر والوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن یہاں پر گھر والوں کے لیے نہیں، اللہ والے ہم استعمال کریں گے. ان للہ اہلینا، اس زمین پر کچھ اللہ والے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا من ہم، اللہ کے نبی وہ کون ہیں جو اللہ والے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم اہل القرآن، وہ قرآن والے ہیں. اہل اللہ و خاصۃ، یہ اللہ والے ہیں اور اللہ کے خالص بندے ہیں، یہ وہ جو قرآن والے ہیں. اب اللہ والا اگر آپ بننا چاہتے ہیں تو قرآن سے کس قدر آپ کا تعلق مضبوط ہے یہ دیکھ لیں. ہر شخص اپنے دلوں کی کیفیت کو جانتا ہے، ہر شخص اپنے بارے میں زیادہ علم رکھتا ہے. جس قدر قرآن کے ساتھ آپ کا تعلق گہرا ہے نا، اسی قدر آپ اللہ والے ہیں. اور جب آپ ایسا کریں گے، روٹین سے آپ اس کو پڑھیں گے، ایسا نہیں کہ ایک دن آپ یہ کام کریں اور سمجھیں جی کہ میں ایک دن کا ہی کافی ہو جائے. نہیں، ڈاکٹر اگر کہے نا کہ آپ بادام کھایا کریں آپ کا دماغ تیز ہو جائے گا، آپ ایک ہی دن کلو بادام کھا کے کہیں مہینے بعد جا کر ڈاکٹر صاحب کوئی اثر ہی نہیں ہوا، اس کا مطلب روٹین سے کھائیں. آپ شہد شفا ہے تو روٹین سے اس کا استعمال کیا کریں. واک کرنی ہے تو ایک اعتدال کے ساتھ، تبھی وہ فائدہ دے گا. آپ روٹین میں کہیں جی سارا دن میں کام کرتا ہوں پھرتا رہتا ہوں کوئی فائدہ نہیں ہوتا. نہیں بھائی، اس کی ایک روٹین ہے. اسی طرح قرآن کریم کی ایک روٹین ہے. آپ اس کے لیے باقاعدہ خالصتاً قرآن کے لیے وقت نکالیں، 10 منٹ نکال لیں، 15 منٹ نکال لیں. اور اگر 24 گھنٹے میں ہم خالص قرآن کے لیے 10 منٹ بھی نہیں نہ نکال سکتے، پھر ہماری ذات پر افسوس ہے، افسوس در افسوس، کہ وہ رب جو ہمیں صبح اٹھاتا ہے، وہ رب جو ہمیں 3 وقت کھانا دیتا ہے، وہ رب جس نے ہمیں عزتیں دی ہیں، وہ رب جس نے ہمیں دیکھنے کی قوت دی ہے، وہ رب جس نے ہمیں سماعت دی ہے، بولنے کی قوت دی ہے، چلنے کی قوت دی ہے، وہ رب جس کا ہمارا ایک ایک لمحہ اللہ کے احسانات کے نیچے دبا ہوا ہے، کسی ایک احسان کا بھی بدلہ نہیں دے سکتے. اس رب نے کہا کہ قرآن پڑھو. ہم اس رب کا اتنا بھی کہنا نہیں مانتے کہ ہم 10 منٹ قرآن کے لیے نکال لیں. ہم سے بڑا احسان فراموش پھر کوئی نہیں ہوگا. تو اللہ نے جو احسانات کیے ان کو یاد رکھیں، اور اپنی اصلاح کے لیے جو عوامل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے اس کو ہمیں اپنانا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کے ساتھ خیر والا معاملہ کرے. اللہ تعالی قرآن کریم کو پڑھنے والا، اس کو سمجھنے والا، اس پر غور و فکر کرنے والا، تدبر کرنے والا، اور اللہ اپنی تمام نشانیوں پر ہمیں غور و فکر کرنے والا بنا دے. اللہ ہمارے دلوں کو نرم کر دے، نیکی کی طرف مائل کر دے، اور اللہ تعالی ہمیں اپنا اہل بنا لے. اللہ تعالی ہمیں اپنے خاص لوگوں میں شامل کر دے. اللہ تعالی ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما دے. ہمارے فوت شدگان کی اللہ تعالی مغفرت کر دے. جتنے لوگ پریشان ہیں کاروبار کے حوالے سے، بچوں کے حوالے سے، یا اپنے گھر کے کسی بھی معاملے میں، اللہ تعالیٰ سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے. اللہ تعالیٰ سب کے ساتھ خیر والا معاملہ کر دے، ہر طرح کی شر سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.